بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے حزب البحر کے متعلق بنیادی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی کے مختلف الجھے ہوئے مسائل کے لیے جب کوئی آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے، بہت جلد اللہ پاک ایک نہیں بلکہ کئی سبل اور راستے ان کے لیے پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ آئے جو مختلف ناجائز مقدموں میں پھنسے ہوئے تھے، جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، حزب البحر کو پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ان کو اس مقدمے سے، ناجائز مقدمے سے نجات عطا فرمائی۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے ملک سے ہجرت کی، روزی کے سلسلے میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے روزی کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، تو جب حزب البحر کو پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے وسائل پیدا کر دیے۔ جس طرح علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اس عمل کے متعلق، اس عمل کے موکلین کے متعلق، کہ اللہ نے اس عمل کی برکت سے بہت سے فرشتے ایسے پیدا فرمائے، اور اس عمل کی برکات ایسی ہیں کہ اس کے لیے بہت سے سفلی موکلین اللہ نے منتخب کر دیے ہیں، جو انسان کی مدد اور تعاون کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح شہد کے چھتے کو چھیڑ دیا جائے، اسی طرح اس کا عامل کامل جو ہے پڑھنا شروع کرتا ہے، اور جتنی اس کے موکلین ہیں، اس کے خدمتگار اللہ نے متعین فرمائے، سب متحرک ہو جاتے ہیں، اس کے کام کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے چند ایک معمولات اس کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ تو آسان سا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کے بندہ اس کو پڑھے، اور کوشش کریں صبح صادق کے وقت اس کو پڑھنا چاہیے، ورنہ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لو، طلوع آفتاب کے وقت پڑھو۔ صبح کو پڑھنا چاہیے، شام کو بھی پڑھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس عمل کی سب سے زیادہ برکات حاصل کرنے کے لیے بعد نماز عصر 3 مرتبہ اس کو پڑھو، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے مسائل حل کریں گے، اور بہت زیادہ آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے اکابر اس کے عامل تھے۔ میں نے سنا ہے کہ جو مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے اپنی زبانی اظہار کیا، ان اللہ والوں نے بتلایا کہ اسی عمل کی برکت سے ہم مستجاب الدعوات بنے ہیں۔ زندگی کی کوئی رکاوٹ سامنے کھڑی ہوئی، اس کو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے اس رکاوٹ کو دور کر دیا، پریشانیاں دور ہو گئی۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اس کے معمولات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو آدمی روزانہ صبح کے وقت 1 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت دین و دنیا کی تونگری مرحمت فرماتے ہیں، دونوں اعتبار سے، یعنی دینی اعتبار سے بھی اچھا، اخروی اعتبار سے بھی اچھا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کو خوشحال رکھیں گے، اس کی پریشانیاں دور۔ اور اگر کوئی آدمی طلوع آفتاب کے وقت پڑھتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ غم دور کرنا چاہتا ہے اور مخلوق میں عزت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ صبح کے وقت پڑھے، طلوع آفتاب کے وقت اس کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھ لے۔ اللہ پاک مخلوق میں بھی عزت اور مقبولیت مرحمت فرمائیں گے، اس کے غم و اندوہ بھی اللہ پاک دور کر دیں گے۔ اسی طرح 10 مرتبہ سورۃ یاسین اور 70 مرتبہ حزب البحر، جو آدمی اس کو پڑھے گا، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی اس کی اسی عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ کوشش کرے کسی ایک وقت کو متعین کر لے، اسی وقت بیٹھ کر اس طریقے سے پڑھے، 10 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لے اور 70 مرتبہ حزب البحر، خواہ کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔
مقہوری اعداء کے لیے تو مجرب ہے، آپ کے جتنے حاسد ہیں وہ اس عمل کی برکت سے مغلوب ہو جائیں گے، روزی کا اللہ پاک اطمینان مرحمت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو آدمی ہر جمعہ کے دن ساعت اول میں 3 مرتبہ حزب البحر کو پڑھتا ہے، مقصد کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں مخلوق میں مقبول ہو جاؤں، مخلوق خدا میں عزت نصیب ہو جائے، ہر طرف سے شہرہ ہو، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ساعت اول جمعے کے روز 3 مرتبہ اس کو پڑھے۔ اللہ رب العزت دنیا میں اس کو مقبولیت مرحمت فرمائیں گے، عزت مرحمت فرمائیں گے، اور لوگ اس کو ایسی نظر سے دیکھیں گے کہ محبت ہی محبت پھیلے گی ہر طرف سے، اور حاسد دشمن اس کے مغلوب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی حزب البحر کو کسی چیز پر لکھ دے، کسی ڈبے پر، کسی صندوقچے پر، اسی طرح کوئی قیمتی چیز ہے اس پر اس کو لکھ لیتا ہے، فرمایا کہ وہ چیز نہ ڈوبے گی اور نہ ہی وہ چوری ہوگی، نہ ہی اس کو کوئی جنات و شیاطین چھو سکیں گے، ہر قسم کی شر انگیز چیزوں سے محفوظ رہے گی وہ چیز۔ ہر وہ شر جو رات کی تاریکیوں میں پھیلتا ہے، یا ہر وہ شر جو دن کے اجالے میں پھیلتا ہے، ان تمام شرور سے اللہ پاک اس چیز کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا جس گھر میں ایک تختی پر حزب البحر کو لکھ کر لگا دیا جائے، وہ گھر میں لٹکی رہے تختی، تو اللہ رب العزت اس گھر میں جنات کا داخلہ بند کر دیں گے، شیاطین داخل نہیں ہو سکیں گے، اس گھر میں کسی پر جادو نہیں ہو سکے گا، اور اسی طرح مختلف قسم کی نظر بد اور وبائی امراض اس گھر سے اللہ پاک دور کر دیں گے۔ ایسے جان لیوا اور موذی امراض اس عمل کی برکت سے نکل جائیں گے۔ اور اسی طرح باہمی فساد، جنگ، باہمی اختلاف، غلط فہمیاں اسی عمل کی برکت سے اللہ پاک ان کو دور کر دیں گے۔ کتنی چیزیں ہوئیں جو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں مرحمت فرمائی۔ تو حزب البحر ایک ایسا عمل ہے جس کی اللہ نے بے شمار خصوصیات رکھی، اور جو بھی ان معمولات کو کرے اللہ پاک اس کو عمل شروع کرتے ہی عطا فرما دیں۔ ضروری نہیں کہ بندہ شروع کرے اور زکوٰۃ نکلے تو تاثیر ظاہر ہو، نہیں، جب بھی کوئی آدمی اس عمل کو کرنے بیٹھتا ہے اسی وقت اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور سنت کے پابند ہوتے ہیں اور شب و روز اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، تو ایسے بزرگ مرجع الخلائق ہوتے ہیں، مخلوق ان کی طرف رجوع کرتی ہے، ان کے ساتھ تعلق، اپنے حال احوال ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں۔ ایک عورت ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہیں کہ حضرت، ایک لڑکی نے کسی اپنے دوست کے ساتھ مل کر میرے ایک بیٹے کے اوپر اس نے ناجائز مقدمہ کرایا ہے اور قتل کا کیس ہو گیا، اور وہ ابھی بیٹا میرا جیل میں ہے، میں اس معاملے میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ والوں نے اس کو فرمایا کہ دیکھو، 10 دن کے اندر اندر حزب البحر کا ایک ختم کرو۔ ختم کی تعداد عموماً 41 مرتبہ ہے، سورۃ یاسین کا ختم ہے، یا اسی طرح بڑی صورتوں کے جو ختمات ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ختم کرو اس کا، اور ختم کرنے کے بعد پھر جاؤ، جو ڈیٹ آئے مقدمے کی وہاں پہنچ جاؤ۔ اس عورت نے روزانہ اس کا ختم کیا، 41 مرتبہ اس کا ختم کرتی رہی، اور جب تاریخ آئی پیشی کی، وہاں پہنچی، لڑکی کے منہ سے نکل گیا کہ یہ قتل کرنے میں شامل نہیں تھا۔ جو گواہان تھے انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ یہ آدمی نہیں ہے جو قتل میں تھے،
یہ نوجوان ان کے اندر موجود نہیں تھا، اور اسی طرح وہ لڑکی بھی زیر حراست تھی اور جو قاتل تھا وہ بھی زیر حراست تھا۔ یہ غلط فہمی کی وجہ سے جیل میں گیا ہوا تھا۔ تو پھر قاتل نے خود اقبال جرم کیا، کہا کہ یہ قتل میں نے کیا ہے۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے راستہ پیدا فرمایا، باعزت بری و ذمہ ہوا وہ۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتلایا کہ اطمینان رزق کے لیے تو بہت مجرب ہے، حصول روزگار کے لیے بہت بڑا عمل ہے حزب البحر۔ ایک آدمی روتا چلاتا ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہنے لگا حضرت میں بہت پریشان ہوں، میں نے ایک کاروبار میں پیسہ ڈالا تھا، وہ پیسہ بھی ضائع ہو گیا، کمپنی میں کام کرتا تھا، ان کمپنی والوں نے بھی مجھے نکال دیا، کہا کہ بھاگ جاؤ، اب آپ ہمارے کام کے نہیں رہے، اور اسی طرح بہت سا پیسہ ہے جو میرا لوگوں کے ہاتھ میں ہے، میں مفلوق الحال ہو گیا ہوں، بہت پریشان، میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت تھا کہ گھی کے چراغ جلتے تھے، میری خوش بختی اور خوش نصیبی کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ کیسا شخص ہے، لیکن آج یہ حال ہے کہ میں بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ تو اللہ والوں نے اسی وقت ایک کتابچہ پکڑایا حزب البحر کا، فرمایا یہ لو اور روزانہ 12 مرتبہ اس کا ورد کرو، روز 12 مرتبہ اس عمل کو کرتے رہو۔ اس نے جا کر 12 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا، 10-12 دن ہی گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے دکھ اور غم اس کے ٹال دیے، ساری پریشانیاں اس کی اللہ پاک نے جو مجبوریاں اور پریشانیاں تھی اس کی دور کر دی۔ ادھر سے کمپنی والوں کی کال آتی ہے کہ جناب آپ بحال ہو گئے ہیں، ابھی آپ واپس آنے کی کوشش کریں۔ تو اس کاروبار میں جو اس نے پیسے ڈالے ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے وہ بھی نکلوا دیے، جنہوں نے پیسے کھائے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کے پیسے واپس کر دیے۔ 12 دن کے بعد جب وہ آتا ہے اس کال کے بعد، اور سارے لوگوں کی پوری یہ گفتگو اور کارگزاری جو تھی یہ لے کر ان اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت اس طرح معاملہ ہوا ہے، میں 12 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات آسان کر دیے ہیں، نوکری بھی مل گئی ہے، پیسے جو ضائع ہو گئے تھے وہ بھی اللہ نے عطا فرما دیے، کاروبار بھی میرا بحال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے دکھ ٹال دیے ہیں۔ یہ ہے حزب البحر کی برکت۔ مفلوق الحال آدمی تنگ دست ہو گیا ہو، دست نگر ہو گیا ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، حزب البحر کو بلا ناغہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی ساری پریشانیاں دور کریں گے۔ حزب البحر کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے حزب البحر کے اندر جو اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، یہ الفاظ مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہیں یہ عظیم اسماء ہیں اور بہت ہی طاقتور اسماء مبارکہ۔ اب الگ الگ ان کے معمولات کی زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں اور ان کے اوصاف و خصوصیات بیان کی گئی۔ اگر ہم ان خصوصیات کو بیان کرنا شروع کر دیں تو بہت بڑا وقت لگے گا اس کو بیان کرنے میں۔ مختصراً میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اسماء مبارکہ جو ہیں یہ وہی اسماء مبارکہ ہیں جو علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، جس چیز کی جہاں ضرورت پڑی ان اسماء مبارکہ کو پڑھا وہیں ضرورت پوری ہوئی۔ پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے پانی کی نہریں بہا دی، اور اسی طرح کھانے کی ضرورت پڑی اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ جو بھی مشکل پیش آئی اسی وقت حضرت نے یہی اسماء مبارکہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا ان کی قبول فرما لی، ان کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اور اسی طرح آگے اس کو پڑھتے جائیں، جہاں کاف ہا یا عین صاد آتا ہے وہاں اپنی انگلیوں کو بند کرنا ہے، کاف ہا یا عین صاد،
پھر کھول دیں، کاف ہا یا عین صاد، پھر کاف ہا یا، 3 مرتبہ پہلے یہ آیا ہوا ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ انصرنا فإنک خیر الناصرین، یہ انگلی کھولنی ہے۔ اگر دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے، اللہ کی مدد و نصرت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو تو پھر یہ انگلی کھولو، 7 مرتبہ انصرنا فإنک خیر الناصرین پڑھو۔ اور اگر فتوحات غیبیہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو یہ دوسری انگلی کھولو، وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، یہ پڑھو 7 مرتبہ۔ اور پھر اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے استغفار کے جو فضائل احادیث پاک میں آئے ہیں ان کے حصول کے لیے اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، ان کے حصول کیا ہیں، ان کے اوپر کیا کیا اللہ نے وعدے فرمائے ہیں۔ وعدے وہ آئے ہوئے ہیں حدیث پاک میں کہ اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، بیٹے عطا فرمائیں گے، نرینہ اولاد ملے گی، اور اسی طرح ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنے گا درود پاک کی برکت سے، اور رزق ایسا ملے گا کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، اس طرح 5 انگلیاں کھول دیں۔ پھر رزق کے لیے پڑھ رہے ہو تو وارزقنا فإنک خیر الرازقین پڑھو، اور 7 مرتبہ یہاں لإلاف قریش پڑھ لو۔ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، واہدنا ونجنا من القوم الظالمین، یہ پڑھو۔ دشمن سے اگر مغلوب ہو تو یہ پڑھ کر یہاں سورۃ الم تر کیف فعل ربک، سورۃ الفیل پڑھو، 7 مرتبہ اس کو پڑھو، دشمن مغلوب ہوں گے۔ یا 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، پھر بھی دشمن مغلوب رہیں گے۔ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، واہدنا ونجنا من القوم الظالمین، وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اسی طرح یہاں اگر کوئی آدمی شفا کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے تو اس مقام پر آیات شفا کو 7 مرتبہ پڑھے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ آگے آئے گا شاہت الوجوہ، 3 مرتبہ شاہت الوجوہ، دشمن کا تصور کر کے 3 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے الٹا، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما۔ تو یہاں دشمن کا تصور کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی دشمن کی مغلوبیت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے پڑھے، یہاں دشمن کا تصور کرے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اس مقام پر دشمن شیطان کا تصور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جس سے آدمی تنگ ہو تو اس مقام پر یہی پڑھ لے۔ اسی طرح آگے آئے گا کاف ہا یا عین صاد، حامیم، حامیم آئے گا، حامیم دائیں طرف پھونک مارنی ہے، پھر حامیم سامنے، پھر حامیم بائیں، پھر پیچھے، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر آگے پڑھے حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون۔ یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، دشمنوں کو مغلوب کرنے کا بہت مؤثر اور شافی تسلی بخش علاج ہے۔ حم الامر وجاء النصر، اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کے لیے اسی وقت اللہ کی مدد اور نصرت ہو جائے۔ اگر کوئی یہ اس حصول کے لیے، اللہ کی مدد کے حصول کے لیے پڑھ رہا ہے تو بار بار اس کا ورد کرے، حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کو جادو کے توڑ کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے۔ اگر کسی کے اوپر جادو ہے تو ستر العرش مسبول علینا، وہ جو 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ اس کو پڑھے اور یہاں جادو کی کاٹ کی نیت کرے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر جیسا بھی بھاری قسم کا جادو ہو اس کو توڑ دیں گے۔ 7 مرتبہ پڑھو یا 11 مرتبہ پڑھو یا 21 مرتبہ پڑھ لو، اگر زیادہ اثر ہے تو 21 مرتبہ اس کو الیہ المصیر تک پڑھ لو۔ پھر اس کے بعد کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا۔ آگے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
وہ بھی کفایت کے لیے ہے، دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت مؤثر عمل ہے، انشاءاللہ مزید اس کو تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسی مختصر وقت میں اتنی ہی بیان ہو سکتا تھا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔